مسجد کے اندر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی۔ ہم سب تھکے ہوئے تھے، سانسیں تیز تھیں، لیکن کسی کو آرام کا موقع نہیں ملا۔ اچانک امام خضر نے آہستہ سے کہا، وہ واپس آئیں گے، اور اس بار پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ۔ حمزہ نے اپنی جیکٹ سیدھی کی اور کھڑا ہوا، تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک پستول نکالی، جو اس کی پسندیدہ پستول گلوک 19 تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، آج دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ علی نے حیرت سے کہا، تم بندوق ساتھ لے کے آئے تھے؟ حمزہ نے جواب دیا، کبھی کبھی صرف ایمان نہیں، تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں نے بھی اپنی جیکٹ کی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنی پسندیدہ پسٹل نکالی، جس کا نام ڈیزرٹ ایگل ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ اگر وہ ہماری دنیا میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی ان سے لڑ سکتے ہیں۔ حسنین نے گھبرا کر کہا، لیکن یہ سائے ہیں، ان پر گولیاں اثر کریں گی؟ امام خضر نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، نیت اور یقین ہر چیز پہ قدرت رکھتی ہے، اور تمہیں ہر بار ان کے اوپر اللہ پہ یقین کے ساتھ کرنا ہوگا، اور اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اچانک زمین دوبارہ ہلنے لگی، وہی سیاہ دائرہ دوبارہ ظاہر ہو گیا، لیکن اس بار پہلے سے بڑا اور پہلے سے زیادہ خطرناک۔ اس میں سے آگ جیسی روشنی نکل رہی تھی، اور پھر دھڑم کر کے ایک آواز گونجی، ایک زوردار دھماکے کی، اور وہ سائے باہر نکلنے لگے۔ حمزہ نے فوری چیخ کے کہا، پوزیشن لے لو۔ ہم سب فوری مسجد کے ستونوں کے پیچھے چھپ گئے۔ میں نے ستون کے پیچھے سے جھانکا، اور جیسے ہی ایک سایہ میرے قریب آیا، میں نے فائر کر دیا۔ گولی سیدھا اس سائے کے سینے میں لگی، وہ پیچھے الٹ گیا، اور وہ گرتے ہی دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کام کر رہی ہے۔ حمزہ نے بھی فائر کھول دیا۔ اس کی پسندیدہ بندوق اس کے ہاتھ میں تھی، گلوک 19، جس کے مسلسل فائر کرتے ہوئے اور اس کی آواز مسجد کے اندر گونج رہی تھی۔ ایک سایہ اس کی طرف لپکا۔ حمزہ نے فوری بندوق نیچے کی اور ایک زبردست لات ماری۔ وہ سایہ ہوا میں اچھل گیا اور دیوار سے ٹکرا کر شیشے کی طرح بکھر گیا۔ علی نے ایک سائے کو پکڑا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے مسجد کے ستون سے دے مارا، پھر اس کی سر پر مکوں کی بارش کر دی۔ علی چیخ کر کہنے لگا، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے بھی چیختے ہوئے جواب دیا، ہمیں دائرہ بند کرنا ہوگا۔ امام خضر نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ ان کے گرد روشنی کے دائرے بننے لگے، لیکن اسی لمحے ایک بہت بڑا سایہ دائرے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہمیں زور سے پیچھے پھینک دیا۔ میں زمین پر گرا اور میرے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی۔ حمزہ دائرے سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ حمزہ کے منہ سے خون نکلنے لگا، لیکن وہ پھر بھی اٹھا اور کہنے لگا، تم مجھے اتنی جلدی ختم نہیں کر سکتے۔
حمزہ نے اپنا گلوک 19 اٹھایا اور سیدھا اس بڑے سائے پر فائر کر دیا۔ گولیاں اس کے جسم سے ٹکرا کر جیسے رک رہی تھی۔ وہ سایہ ہنسا، یہ تمہاری دنیا کے ہتھیار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس نے اچانک حمزہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں فوراً اٹھ کر نشانہ لیا اور اپنی بندوق سے میں نے گولی چلا دی۔ گولی اس کے چہرے پر لگی۔ اس بار وہ پیچھے ہٹا۔ امام خضر نے چیخ کر کہا، اسے ہر طرف سے ایمان کے ساتھ مارنا ہوگا۔ ہم سب کو اللہ پر یقین رکھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور جب بھی گولی چلاؤ تو اللہ کا نام لو۔ پھر ہم سب نے اللہ کا نام لیا اور اس کے اوپر گولیاں چلانے لگے۔ گولیوں کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی۔ سائے پیچھے ہٹنے لگے، دائرہ ہلنے لگا، لیکن وہ بڑا سایہ ابھی بھی کھڑا تھا۔ اس نے آخری بار ہمیں دیکھا اور بولا، تم لوگ ابھی تک زندہ ہو، لیکن زیادہ دیر نہیں۔ اور وہ آہستہ آہستہ واپس دائرے میں داخل ہونے لگے اور وہ دائرہ بند ہونے لگا۔ خاموشی چھا گئی۔ ہم سب زمین پر بیٹھ گئے۔ سانسیں تیز تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ ختم نہیں ہوا۔ امام خضر نے جواب دیا، نہیں، اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ حمزہ نے اپنی بندوق کو دیکھا اور کہا، اگلی بار ہم اور تیاری کر آئیں گے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اندھیرا ختم ہو رہا تھا، لیکن ہمیں پتا تھا اصلی خطرہ ابھی باقی ہے۔ مسجد کے اندر مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور مکمل خاموشی تھی۔ دعا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ سایہ غائب ہو چکے تھے اور وہ سیاہ دائرہ مکمل بند ہو چکا تھا۔ ہم سب تھکے ہوئے زمین پر بیٹھے تھے۔ سانسیں تیز تھی، جسم زخمی لیکن زندہ تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ ختم ہو گیا۔ امام خضر نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ یہاں ختم ہوا ہے، لیکن اصلی جنگ ابھی باقی ہے۔ حمزہ نے اپنی پسٹل کو دیکھا اور ہمیں آہستہ سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا ابھی۔ علی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، چلو اس جگہ کو چھوڑتے ہیں۔ ہم سب آہستہ آہستہ اٹھے اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، جیسے مسجد ہمیں روک رہی ہو۔ میں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ بہت پرانا تھا۔ کڑک کی آواز سے اس کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر کی ٹھنڈی ہوا اندر آئی۔ ہم سب نے ایک ساتھ باہر قدم رکھا، اور جیسے ہی ہم باہر آئے، ایسا لگا جیسے کسی کیس سے نکلے ہوں۔ رات خاموش تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ مسجد کے باہر امام صاحب کھڑے تھے۔ وہ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی اور فکر واضح تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم لوگ بچ کر آ گئے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ ہم سب خاموش تھے۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے۔ میں نے ان سے آگے بڑھ کر کہا، امام صاحب، یہ سب کیا تھا؟ وہ سائے، وہ دائرہ، وہ مخلوق۔ امام صاحب نے گہری سانس لی۔ تم لوگ ایک ایسی حد میں آ چکے ہو جہاں عام انسان نہیں پہنچتا۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ امام صاحب نے ہماری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تمہیں مسجد سے باہر نکل کر اس اندھیرے کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک جگہ تک محدود نہیں۔ علی نے حیرت سے پوچھا، یعنی وہ باہر بھی ہیں؟ امام صاحب نے سر ہلایا۔ وہ پھیل رہے ہیں، آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پر۔ امام خضر نے کہا، ہمیں ان کے راستے روکنے ہوں گے۔
امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں روکا اور کہا لیکن یاد رکھو صرف ہتھیار کافی نہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر ہم سب کی طرف دیکھا اور کہنے لگے ایمان، صبر اور نیت، یہی تمہاری اصلی طاقت ہے۔ میں نے اپنی ڈیزرٹ ایگل پسٹل کو دیکھا اور پھر میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہم تیار ہیں۔ حمزہ نے بھی اپنی پسٹل ری لوڈ کی، اس بار ہم پہلے سے زیادہ تیار ہوں گے۔ امام صاحب نے آخری نصیحت کی، جہاں بھی جاؤ اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ اندھیرا صرف طاقت سے نہیں نور سے ختم ہوتا ہے۔ ہم سب نے سر ہلایا، پھر آہستہ آہستہ مسجد سے دور چلنا شروع ہو گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، مسجد اب خاموش کھڑی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن ہم جانتے تھے وہاں جو ہوا وہ ختم نہیں ہوا۔ ہم سب سڑک پر آ گئے، رات گہری تھی، دور کہیں کتا بھونک رہا تھا اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ حمزہ نے کہا امام صاحب نے جس جگہ کا بتایا تھا ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہاں؟ حمزہ نے کہا ایک ویران بستی جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ علی نے آہستہ سے کہا تو اصلی جنگ وہاں ہوگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا چلو۔ اب ہم اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ اب ہماری جنگ مسجد کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی اور ہم اس کے درمیان کھڑے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔